نجاست حکمیہ سے پاک ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ جہاں وضو کرنا لازم ہو وہاں وضو کرنا، اور جہاں غسل کی حاجت ہو وہاں غسل کرنا۔ نجاست حکمیہ سے آدمی پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ سوال، نجاست حقیقیہ کیسے کہتے ہیں؟ نجاست حقیقیہ وہ ناپاک چیز جو کپڑے یا بدن پر لگ جاتی ہے تو ظاہر طور پہ معلوم ہوتا ہے، جیسے پیشاب یا پخانہ۔ پھر سن لیں، نجاست حقیقیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ ناپاک چیز جو کپڑے پہ یا بدن پہ لگ جاتی ہے تو ظاہر طور پہ معلوم ہوتا ہے، جیسے پیشاب اور پخانہ وغیرہ۔ اب اگلا سوال ہے، نجاست حقیقیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں، ایک غلیظ اور ایک خفیف۔ اس میں بھی توجہ رکھیے گا، ایک غلیظ اور ایک خفیف۔ نجاست غلیظ وہ جس کا حکم سخت ہے، یعنی جو نجاست غلیظ ہے اس کا حکم سخت ہے، اور نجاست خفیف یعنی ہلکی، خفیف کہتے ہیں ہلکا۔ نجاست خفیف وہ ہے جس کا حکم ہلکا ہے۔ اب نجاست غلیظ کا حکم کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نجاست غلیظ کا حکم کیا ہے؟ جواب، نجاست غلیظ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں ایک درم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ پھر سن لیں، نجاست غلیظ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن کے اوپر ایک درم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے پاک کیے ہوئے نماز نہیں ہوگی۔ اگر نجاست غلیظ ہے، پاک بدن نہیں کیا، کپڑے نہیں کیے تو نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر درم کے برابر ہے، پہلے تو یہ تھا کہ ایک درم سے زیادہ لگ جائے، اب کیا ہے؟ اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے۔ پہلا حکم کیا تھا کہ اگر درہم سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے۔ بے پاک نماز پڑھی تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کا حکم مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی ایسی نماز کا اعادہ دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر درم سے کم ہے، اب تیسرا حکم، پہلے تھا زیادہ پھر تھا برابر، اب تیسرا حکم درم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے۔ بے پاک کیے نماز پڑھی تو نماز ہوگی لیکن خلاف سنت ہوگی، اس کا لوٹانا بہتر ہے۔ اب یہ تینوں جو ہے انہوں نے واضح کر دیا کہ نجاست غلیظہ زیادہ ہو تو پھر کیا حکم ہے، برابر ہو تو پھر کیا حکم ہے، اگر کم ہے تو پھر کیا حکم ہے۔ اگلا سوال، درم کی مقدار یہاں کتنی ہے؟ نجاست اگر گاڑی ہے تو درم کا وزن اس جگہ 4.5 ماشاں ہے، اور اگر پتلی ہے جیسے آدمی کا پیشاب شراب تو درم کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر، یہ جو ہتھیلی ہے اس کی گہرائی کے برابر، یعنی تقریباً یہاں کے روپے کے برابر۔ یہ جو سکہ جو سکہ جو ہے گول سائن پاکستان میں چلتا تھا، یہ مدنیہ ہے، یعنی وہ یہاں رکھیں تو اس کے برابر جو ہے۔ اب نمبر 2، نجاست خفیفہ کا حکم کیا ہے؟ یعنی ہلکی جو نجاست ہے اس کا حکم کیا ہے؟ نجاست خفیفہ کا حکم یہ ہے کہ کپڑے کے حصے یا بدن جس کے عضو میں لگی ہے اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، اور اگر زیادہ ہے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بے دھوئے نماز نہیں ہوگی۔ اگلا سوال، اگر کسی پتلی چیز میں نجاست گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نجاست اگر کسی پتلی چیز میں مثلا پانی یا سرکہ گر جائے تو چاہے غلیظ ہو یا خفیفہ،
کل ناپاک ہو جائے گی اگرچہ ایک قطرہ ہو۔ پھر سن لیں سوال، اگر کسی پتلی چیز میں نجاست گر جائے تو کیا حکم ہے؟ جواب، نجاست اگر کسی پتلی چیز یعنی پانی، سرکہ میں گر جائے تو چاہے غلیظ ہو یا خفیف، کل ناپاک ہو جائے گی اگرچہ ایک قطرہ ہی کیوں نہ گرا ہو۔ اگلا سوال، کون کون سی چیزیں نجاست غلیظ ہیں؟ سوال، آدمی کا پیشاب، نمبر 2 پخانہ، نمبر 3 بہتا ہوا خون، نمبر 4 پیپ، نمبر 5 منہ بھرے قے، نمبر 6 آنکھ کا دکھتا ہوا پانی۔ اسی طرح حرام چوپاؤں کا پخانہ، پیشاب، گھوڑے کی لٹ اور ہر حلال جانور کا گوبر، مینگن جسے بولتے، مرغی اور بطخ کی بیٹ، ہر قسم کی شراب، سور کا گوشت، ہڈی اور بال، چھپکلی یا گڑگڑ کا خون، درندے چوپاؤں کا لعاب، یہ سب چیزیں نجاست غلیظ ہیں۔ اور آگے ایک جو ہمارے معاشرے میں ایک مشہور ہے، وہ جی چھوٹا بچہ ہے جہاں پیشاب کر دیا تو وہ کوئی نہیں، یہ وہ پاک ہے، وہ بھی سن لیں، وہ انہوں نے یہاں مینشن کیا ہے، دودھ پیتے بچے لڑکا یا لڑکی کا پیشاب اور دودھ پیتے بچے کی قے نجاست غلیظہ ہے۔ اور لوگوں میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پہاں کا، یہ محض غلط ہے، یہ محض اپنی طرف سے بات گڑی ہوئی ہے۔ دودھ پیتے بچے یا بچی کا پیشاب وہ کیا ہے؟ وہ نجاست غلیظہ ہے۔ سوال، نجاست خفیفہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہلکی نجاست ہے؟ حلال جانور اور گھوڑوں کا پیشاب، حرام پرندوں کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو وہ غلیظ ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے، یعنی نجاست غلیظہ جو ہے اگر وہ خفیفہ میں مل جائے گی تو پھر وہ اعتبار نجاست خفیفہ نہیں ہوگی بلکہ نجاست غلیظہ ہوگی۔ آخری سوال، بدن یا کپڑا نجس ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بدن یا کپڑا اگر نجس یعنی پلیت ہو جائے تو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نجاست اگر پتلی ہو تو 3 مرتبہ دھو لینے سے پاک ہو جائے گا۔ پہلے کہتے ہیں جی نجاست اگر پتلی ہے تو 3 بار دھونے سے پاک ہو جائے گا، مگر کپڑے کو 3 مرتبہ اپنی قوت بھر اس طرح نچوڑنا ضروری ہے کہ اس سے کوئی قطرہ نہ ٹپکے، اور پہلی دوسری بار نچوڑ کر ہاتھ بھی دھو لے۔ اور نجاست اگر جو ہے دل دار ہو جیسے گوبر، خون، پخانہ وغیرہ تو اس کو دور کرنا ضروری ہے، گنتی کی کوئی شرط نہیں، اگرچہ 4 مرتبہ دھونا پڑے۔ کہتے ہیں کہ نجاست اگر دل وار ہو یعنی گوبر خون، اگر گوبر خون ہے تو سب سے پہلے اس کو دور کرے، اس کو دور کرنے کے بعد کپڑا اگر 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ 5 مرتبہ بھی دھونا پڑا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں طہارت کے مسائل سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے فقہ کے مسائل کا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔